بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل دیکھنے والے ویورز کی خدمت میں آج ہم جو معلومات لے کر حاضر ہیں، یہ معلومات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ ایک قصہ کے متعلق ہیں، اور یہ قصہ سابقہ امتوں میں سے ایک قوم ارم گزری ہے جس کا تعلق آج سے تھا، اس کے متعلق ہے۔ اور اس قوم میں ایک بادشاہ گزرا ہے شداد نام کا۔ تو آئیے معلومات کی طرف چلتے ہیں۔ قوم ارم آج سے تھے اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ عماد عمد کی جمع ہے جس کے معنی ستون کے ہیں۔ عاد کے نام سے دو قومیں گزری ہیں، ایک کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ قوم عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ انہیں دادا کی طرف سے منسوب کر کے عاد ارم کہا جاتا ہے، اور شہر کا نام بھی انہوں نے دادا کے نام پر رکھا، جبکہ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ اس قوم کی طرف ہود علیہ السلام آئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کی وجہ سے جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف راجع کر گئے۔ ان کی رہائش آکاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں ہوئی۔ آکاف میں بسنے والی قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت طاقت بخشی اور بہت بڑے بڑے پتھر یعنی چٹانیں ایک آدمی جو ہے اٹھا لیتا تھا۔ اور اس قوم میں دو بھائی شدید اور شداد نام کے تھے، جو قوم کے سردار یا بادشاہ تھے۔ شدید کے مرنے کے بعد شداد تخت نشین ہوا اور اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو کمال عروج تک پہنچایا، اور پھر غرور میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام سمیت علماء و صالحین نے بہت سمجھایا مگر باز نہ آیا۔ چونکہ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی صفات و سہولیات بتائیں تو اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور انہیں جنت تعمیر کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ انہوں نے کوہ عدن سے متصل ایک مربع شہر یعنی جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا تھا بنانا شروع کر دیا۔ جہاں سے بھی کوئی دھات سونا چاندی کانسی پتل کوئی پتھر زمرد یاقوت ہیرے جواہرات جو کچھ بھی ملتا سپاہی لوٹ مار کر کے لے آتے، اور اس طرح جنت کی بنیادوں میں سنگ سلیمانی بھرا گیا اور دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنائی گئی۔ جنت میں محل، نہریں،
بنانے کے ساتھ ساتھ درخت سونے زمرد اور موتیوں یاقوت سے بنائے گئے۔ 12 سال کے عرصہ میں یہ جنت تیار ہوئی۔ پھر شداد خود جنت کی جھلک دیکھنے پہنچا۔ جب جنت شہر کے دروازے پر پہنچا تو ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ملک الموت تھا اور اس نے بتایا کہ اس کی جان لینے کے لیے آیا ہے۔ تو شداد نے چند لمحوں کے لیے بہت منت سماجت کی، چیخا چلایا، مگر ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر تھا کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام جنت زمین میں دھنس گئی۔ اس طرح شداد کا تمام خدائی دعویٰ خاک میں